بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر پیج نمبر 5 سٹارٹ کریں گے۔ ایرو آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے جو ہے وہ پیج نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را زا یا را تا زا سین۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ را ہے، اگر اسی را کے اوپر نقطہ ڈال دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ زا، جیسے یہ ہے، لیکن یہ زا جو ہے یہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، بغیر سیٹی کے نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے شین۔ شین کا مخرج آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زبان کا اوپر والا جو حصہ ہے اس کا درمیان اس کے مد مقابل، یعنی اوپر والا جو تالو ہے اس کے ساتھ لگے گا تو یہ شین کا مخرج جو ہے شین جو ہے وہاں سے نکلتا ہے، جیسے شا شا۔ آگے ہے سین لام، شین لام، صاد ضاد۔ اب یہاں پر ضاد کا مخرج جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے یہاں پر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے ویسے میں نے بتائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی زبان کی جو لیفٹ سائڈ ہے جس کو کروٹ بھی بولتے ہیں، یہ اوپر والے جو داڑھیں ہیں لیفٹ سائڈ کی، ان داڑھوں کے ساتھ لگے گا تو یہ ضاد پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ داڑھوں کی جڑیں ہیں نا، وہاں پہ یہ ٹچ کرے گا تو ضاد پڑھا جائے گا، ضاد ضاد، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں فل موت پڑے جائیں گے، صاد اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور آگے جو آ رہا ہے طا ظا، یہ بھی دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کو بھی پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ طا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے، یعنی جس جڑوں کے ساتھ وہ گوشت ٹچ کر رہا ہے ان جگہوں سے یہ لگے گا تو یہ طا اور طا جو ہے وہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور زبان جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گی۔ حروف مستعلیہ میں یہ بات خاص ہے کہ جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک طا جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی حروف مستعلیہ کا حرف نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ طا طا۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگ ہونٹ گول کر لیتے ہیں، ہونٹ گول کرنے سے یہ طا نہیں پڑھا جاتا، یہ جب تک زبان اوپر نہیں اٹھے گی اس وقت تک یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ طا۔ آگے ہے ظا ظا، اس کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جو نچلا حصہ ہے اس کا اندرونی حصہ، وہاں پر یہ لگے گی تو کیا پڑھا جائے گا؟ ظا پڑھا جائے گا، اور زبان جو ہے اوپر کی طرف اٹھے گی، ظا ظا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے صاد با، اکثر لوگ پڑھتے ہیں صاد با، صاد، یہاں پہ آواز روک دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صاد، اصل میں صاد کے اندر کتنے حرف ہیں؟ صاد، الف اور دال، ٹھیک ہے؟ لاسٹ پہ دال آتا ہے جب ہم صاد پڑھتے ہیں، تو دال جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے تو ہے ہی ہے، لیکن حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے، تو صاد کے لاسٹ پہ آخر پہ جو دال ہے، یہ حروف دال ہے، یہ ساکن ہو رہا ہے تو یہاں پر قلقلہ آئے گا، صاد
با. ٹھیک ہے, آگے ہے تو با. با کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملے گا تو با پڑھا جائے گا. اگر دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ نہیں ملے گا تو با کا مخرج سمجھ لیں کہ صحیح طریقے سے نہیں نکلا. اکثر لوگ خشکی والا حصہ جو ہے وہ ملاتے ہیں, دونوں ہونٹ اندر کر جاتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں, وہ غلط ہو جاتا ہے. وہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ با با پڑھتے ہیں, ایسا نہیں کرنا. یہ ہے کیا؟ با با. جب یہ مخرج آپس میں ملیں گے, اوپر والے ہونٹوں کا تری والا حصہ اور نیچے والے ہونٹ کا تری والا حصہ ملے گا تو پھر اس پہ زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, خود بخود آسانی سے نکل جائے گا. با. ٹھیک ہے, آگے ہے ضاد الف. ضاد الف. اب اس کو ایسا نہیں پڑھنا کہ شروع میں پڑھتے وقت ضاد کو جو ہے وہ فل موت پڑھ لیا جائے, پر پڑھ لیا جائے, لیکن بعد میں جو ہے جب لمبا کرتے ہیں تو آواز جو ہے وہ بریک ہو جائے. ایسا نہیں کرنا کہ مثال کے طور پہ دواد دواد, ایسا نہیں. یہ جب تک مثال کے طور پہ الف کی جتنی بھی مقدار ہو, اگر آگے مد ہو تو مد کو اس حساب سے لمبا کیا جائے گا جتنی مد منفصل ہے, مد متصل ہے, اس مقدار کے مطابق. اگر مد متصل یا مد منفصل نہیں ہے, صرف الف کی مقدار ہے, تو مد اصلی کی مقدار جو اس کو لمبا کیا جائے گا, لیکن فل موت پڑھا جائے گا, پر پڑھا جائے گا. جیسے ضاد الف. آگے ہے ضا الف. ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے کے جو اندرونی حصہ ہے نا, وہاں پر لگے گی تو یہ ضا پڑھا جائے گا. ضا ضا. ضا کے لیے زبان کو اوپر اٹھانا لازمی ہے. ٹھیک ہے, ضا الف. آگے ہے عین. عین. عین جو ہے یہ حلق سے نکلتا ہے. ہر جتنے بھی میسج مجھے آتے ہیں ان میں یہ بات لازمی ہوتی ہے, کسی میں نہ ہو تو نہ ہو, ورنہ اکثر طور پہ یہی میسج آتے ہیں کہ عین ہم سے نہیں نکلنا, ہم کیسے نکالیں. میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ اس کی جتنا زیادہ ہو سکے پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, اس کا تعلق حلق سے ہے اور گلے سے نکلتا ہے یہ, تو کیسے نکالیں گے؟ عین را عین. پھر اس کی پریکٹس کریں مختلف حرفوں کے ساتھ. با زبر عین بار, تا زبر عین تار ثار. پھر بھی اگر نہیں نکل رہا تو پھر اس کو زبان پہ مثلا مخرج پہ لانے کے لیے تھوڑا سا کچھ دن کے لیے تھوڑی سی اس کی مقدار لمبی کر دیں. یہ میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ کل کوئی فتویٰ لگا دے کہ کل صاحب نے یہ غلط طریقہ بتا دیا ہے, یہ غلط ہے فلاں. آپ کو پتہ ہے پھر بندے کس طریقے سے ہوتے ہیں. تو یہ میں ایک آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں. آپ اس عین کو جو ہے وہ مخرج سے نکالنے کے لیے اگر کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے آسانی ہو جائے, کیونکہ میرا تو ایک بات کا تجربہ ہے, کئی لوگوں کو میں نے ٹھیک بھی کروایا ہوا ہے. کیسے؟ حمزہ زبر عین آر, مثال کے طور پہلے پڑھتے ہیں نا آر تا سا. اب اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے, آر بار تار سار. جیسے ہی اپنے مخرج میں آنے لگ جائے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اب مخرج پہ صحیح طریقے سے نکلنا شروع ہو گیا ہے, اب میں کوئی پرابلم نہیں, نکال لیتا ہوں, تو پھر اس کو لمبا کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, پریکٹس کرتے وقت لمبا کرنا اس کو چھوڑ دیں, پھر ویسے ہی پڑھیں جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہے. آر بار تار سار جار. ٹھیک ہے, اس چیز پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اور آگے ہے غین. غین. غین جو ہے منہ کا جو خالی حصہ ہے وہ ہلکا وہاں سے جو ہے یہ نکلتا ہے, اس کا کوئی مشکل نہیں ہے مخرج. غین غین. اچھا جی, آگے ہے حمزہ عین زا. اب یہاں پر حمزہ جو ہے حمزہ اوریجنل شکل میں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آگے الف کی شکل میں آئے گا, وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, تو آگے وہ آ رہا ہے آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں میں. آگے یہ ہے عین زا. یہاں پر عین ہے, آگے جو ہے وہ زا ہے, تو پہلے عین کو صحیح طریقے سے نکالنا ہے, پھر زا کو, زا میں سیٹی ہوتی ہے. عین
عین، اس کو عین نہیں پڑھنا، عین، عین، زا۔ نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں، غین، را، را فل موت پڑھا جائے گا، را، صاد، عین، عین، ضاد، غین۔ آگے ہے با، عین، دال، تا، غین، ذال، ذال۔ یہ جو تا ہے یہ تا بریک ہے، دو نقطوں والا تا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بریک پڑھنا ہے، فل ماؤتھ نہیں پڑھنا، یعنی پر نہیں پڑھنا۔ آگے غین، ذال۔ نیکسٹ لائن پہ ہے، یہاں پر دیکھیں، پہلے جو ہے وہ الف ہے، پھر واو ہے، پھر یا ہے، اور اس کے اوپر ہی حمزہ کی شکل بنائی ہوئی ہے، حمزہ، واو کے اوپر بھی حمزہ، یا کے اوپر بھی حمزہ۔ لیکن یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے، یہاں پر تو ہم پڑھ لیں گے الف حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ، قرآن پاک میں کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ قرآن پاک میں اسی طرح کی شکل جو ہے وہ آتی ہے، الف ہوتا ہے اس کے اوپر حمزہ، واو ہوتا ہے اس کے اوپر حمزہ، یا ہوتا ہے اس کے اوپر حمزہ۔ تو پڑھنے والے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو حمزہ پڑھنا ہے یا پڑھنا ہے، الف پڑھنا ہے یا حمزہ پڑھنا ہے، واو پڑھنا ہے یا حمزہ پڑھنا ہے۔ تو آج یہ بات آپ لوگ کی کلیئر ہو جائے گی کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو یہ دوبارہ اس بارے میں ڈاؤٹ کسی قسم کا نہیں رہے گا، آپ بڑے فخر سے اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پر پہلے پڑھ لیتے ہیں، الف حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ۔ اب یہ قرآن پاک میں جب یہ کسی ورڈ کے ساتھ آئے گا، چاہے الف کے ساتھ ہو، واو کے ساتھ، یا کے ساتھ، تو وہاں پر پڑھا حمزہ ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ واو کے اوپر حمزہ ہے تو واو ہی، اس کا ساؤنڈ واو کا ہی آئے گا یا حمزے کا نہیں آئے گا، نہیں، واو کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر قرآن پاک میں واو اور حمزہ آ جاتا ہے تو حمزہ ہی پڑھیں گے، اگر واو کے ساتھ بھی آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساؤنڈ حمزہ کا نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ یا کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے قرآن پاک میں کسی جگہ بھی تو یا کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کا ساؤنڈ ہی آئے گا۔ الف کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ ہی آئے گا، الف نہیں پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ الف کے اوپر تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ الف جو ہے خالی ہوتا ہے، جب یہ خالی ہو تب الف ہوتا ہے، جب اس کے اوپر زبر زیر پیش جزم کچھ بھی آ جائے تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اب یہ الف کے اوپر آ جائے حمزہ، واو کے اوپر آ جائے حمزہ، یا کے اوپر آ جائے تب بھی حمزہ ہی پڑھا جائے گا، حمزہ کا ساؤنڈ ہی پڑھا جائے گا، الف واو یا نہیں پڑھیں گے۔ آگے ہے فا، قاف، قاف، واو، قاف، واو۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو فا ہے، فا کا مخرج ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے، یہ اوپر والا جو دانت ہے، ان دانتوں کا جو نچلا حصہ ہے، نچلا کنارہ، یہ نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے کی جگہ لگے گا تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ فا، فا، فا۔ اب اکثر لوگ ہوتے ہیں فوا پڑھتے ہیں، فوا نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا۔ اوپر والے دانت کا جو نچلا حصہ ہے نا، کنارہ، یہ نیچے والے ہونٹ کا جو تری والا حصہ یعنی اندر جو گیلا حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ٹچ کرے گا تو کیا پڑھا جائے گا؟ فا پڑھا جائے گا، فا، فا۔ آگے ہے قاف، اس کا مخرج میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہوا ہے، پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ یہ نئے نئے لوگ سنتے رہتے ہیں اس لیے ان کے لیے پرابلم نہ ہو۔ قاف کا مخرج ہے، زبان کی جو جڑیں ہیں نا، یہ اوپر والا تالو جو ہے اس کا جو نرم حصہ ہے، اب نرم حصہ کہاں پہ ہوگا یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا، اکثر لوگ کو نہیں پتا ہوتا۔ نرم حصہ بعض اوقات آپ شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ایک گوشت کا لوتھڑا گلے کے اندر جو ہے وہ لٹکا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. تو اس جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو اردو میں کوا بولتے ہیں. تو اس کو اس کوے کے اوپر کی طرف اس کے ساتھ ہی یعنی جو تالو کا حصہ ہے نا وہ نرم ہے, وہ نرم حصہ ہے, اس کو نرم حصہ بولتے ہیں. وہاں پر زبان کی جڑیں لگیں گی تو قاف پڑھا جائے گا, قاف. ٹھیک ہے. آگے ہے واو, واو. یہاں پر یہ دیکھیں اکثر لوگ پڑھتے ہیں وا, ایسا نہیں پڑھنا, واو. واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کا گول ہونا لازمی ہے. چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. انگلش کیونکہ ہر بندے کو آتی ہے اکثر لوگوں کو, تو انگلش میں جب کہتے ہیں نا واو, یہ چیز آپ نوٹ کریں, ویسے ہی اسی طرح ساؤنڈ جو ہے وہ یہاں پر آئے گا, واو واو. ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے ہے قاف, واو. یہ قاف دو نقطوں والا ہے, فل ماؤتھ پڑھا جائے گا, پر پڑھا جائے گا. آگے ہے فا, واو, فا. قاف, لام, قاف, فا, لام. یہاں پر سیم لیٹر ہیں ان دونوں ورڈ کے اندر. یہ یہاں پر صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ان کو سمجھ آئے کہ نہیں آگے کون سا حرف آ رہا ہے پیچھے کون سا حرف آ رہا ہے. یہاں پر پہلے فا رکھ دیا ہے, اگلے ورڈ پہ دوسرے نمبر پہ فا ہے, یہاں پر دوسرے نمبر پہ قاف ہے, یہاں پر پہلے نمبر پہ قاف ہے. ٹھیک ہے. لام دونوں میں ہی تیسرے نمبر پر ہے. تو یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے. یہ صحیح طریقے سے فوکس کروا کے اگر کسی بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں تو توجہ سے پڑھانا ہے. آگے ہے یا, فا, میم, میم, ہا, میم, لام, میم, تا, میم. اب یہاں پر دیکھیں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنی دفعہ میم میم کیوں آیا ہوا ہے. یہ جتنی یہاں پہ شکلیں نظر آ رہی ہیں نا میم کی آپ کو, یہ ساری ہی قرآن پاک میں آتی ہیں, بار بار آتی ہیں. اکثر حرف کے ساتھ جو وہ میم ملا ہوتا ہے, کبھی اس شکل میں آتا ہے, کبھی اس شکل میں آ جاتا ہے, کبھی اس شکل میں, کبھی اس شکل میں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری شکلیں یہاں لکھ کے سمجھا دیا ہے کہ قرآن پاک میں ان شکلوں میں میم جو ہے وہ آئے گا. تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا, اچھے طریقے سے پڑھنا, اس پہ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, آگے ہے تا, میم, تا, میم, تا. یہاں تک یہ دوسری تختی جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے نورانی قاعدے کی. اور انشاءاللہ العزیز کل جو ہے تیسری تختی سٹارٹ کریں گے, اور تیسری تختی میں بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں. تیسری تختی آپ سنیں گے, آپ کہیں گے واقعی ہم تو غلطی پڑھتے رہے ہیں. جو جانتے ہیں اس بارے میں ان کو تو پتہ ہے, قاری حضرات ہیں جو بھی تجوید ان نے پڑھی ہوئی ہے. لیکن جو ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں گھروں میں, جیسے لیڈیز ہیں یا جینٹس بھی ایسے ہیں, تو ان کے پڑھنے میں جو مسٹیک ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, کل کی جو ویڈیو بنا کے بھیجوں گا بلکہ پرسوں آئے گی, یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہوگی آپ لوگ کے لیے ایک زبردست طریقے سے یہ سمجھاؤں گا. اور یہ حروف مقطعات کی ویڈیو ہوگی. حروف مقطعات جس طریقے سے آپ لوگ کو سمجھاؤں گا, امید ہے کہ وہ ویڈیو سننے کے بعد آپ لوگ کو کبھی اس طرح کی مسٹیک نہیں آئے گی اور زبردست طریقے سے پڑھیں گے. باقاعدہ اس میں پریکٹس کروا دوں گا. تو اس لیے نیکسٹ ویڈیو, اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو آئے گی نا, اس کا آپ نے انتظار کرنا ہے, اور وہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے. میں آج آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ وہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے, اس کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا, چھوڑ کے نہیں دینا, سپیس دے کے نہیں دیکھنا. مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں, ایسی چیزیں جو ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے آج تک بتائی ہی نہ ہوں. تو آپ یہ سنیں گے وہ تختی, وہ نیکسٹ کل والی نہیں پرسوں والی جو ویڈیو آئے گی وہ سنیں گے, یقیناً آپ کہیں گے باقی ہم میں اتنی ساری مسٹیک تھی جو آج ٹھیک ہوئی ہے. تو میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.